ایک ہندو کا لیکچر میں نے سنا جو نظر لگتی ہے نا، نظر، اس کے خلاف بیان کر رہا تھا. وہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک تو موٹیویٹ سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم موٹی کا ویٹ یاد آ جاتا ہے. ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹیویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے، اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل، وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وظر کے چکر میں مت پڑا کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں، اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں، ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو. مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا، وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے، لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا، کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے، یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں، اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں، الو، اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے. جو ہو جائے گا نظر لگ گئی، کالا جادو، پیلا جادو، الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے. اور آپ لوگ بن رہے ہو، میں بیان کر کر کے تھک گیا، مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے، نظر لگی، مرا، ذبح کیا اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں، ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر، جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو، بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا کیا سمجھائیں یار، اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے، یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے، یعنی کوئی بھی دلیل. جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے، خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوں تو معذرت، مثال سے تو بات جب ہی آئے گی، کوئی ایسا نام ہو میں بولوں کہ قطب الدین شاہ، وہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں، مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں، جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے تو یہ مطلب کس بھائی، جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھئی 2 گواہ پیش کر دیے، عادل عاقل بالغ کافی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ، جبار کو لے کر آؤ. یہ جہالت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر، کوئی سائنٹیفک بات. یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے، ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے؟ آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا
قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی, وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کیا ہے؟ برحق, لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار, تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے. اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی, پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتتی ہیں حسن و جمال کے, میں اس کو مس ورلڈ جو کہتے ہیں مس ورلڈ, تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی, ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا, لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت, میں بول لو مس ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, جب وہ مس ورلڈ بنی تھی تو اس کو تو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا, اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو؟ بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے, لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی؟ اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی ہے اسٹیج پہ. یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے. ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ, کہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا, کوئی بھی مسٹر ورلڈ آئے گا. نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی, ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا, لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہو. آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے, اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور 2-3 مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس. اس لیے یہاں شریعت کی آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی, آہستہ آہستہ. پہلے سائیکل سے 50 خریدو, ہونڈا 50, اگرچہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس, لیکن پہلے لوگوں کو مانوس ہونے دو 50 پہ آ گیا. لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی 50 کو نظر لگنے کا چانس اتنا, پھر رکشا لو, پھر چنچی پہ آؤ, پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی 78-75 ماڈل, ٹھیک ہے نا. لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچو, ایک دم آسمان پہ پہنچ گئے تو نظر لگتی ہے حاسدین کی, جو جیلس ہوتے ہیں, حسد ہوتا ہے نا, یار یہ ہمارے سامنے یہ, تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو واپس سائیکل سے بھی, پہلے تو سائیکل پہ تھے اب سائیکل سے بھی کچرا کنڈی پہ آ گئے بالکل. تو ایک دم جھونپڑی میں رہتے تھے, ایک دم پلازا بنا لیا, تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا, یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت, جو عام طور پہ اس قسم کے بچے مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں, تو جیسے یوسف علیہ السلام تھے, یا ایسا کوئی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہو گیا. عام نارمل بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, محلے والوں کو پوچھو وہ کہیں ایسا ہی ہے. ماں باپ کو تو اپنا ہر بچہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا. بعض دفعہ اپنی نظر بھی انسان کو لگتی ہے, علماء نے بیان کیا ہے, اپنی بھی لگ جاتی ہے. ایک دم بہت ہی کوئی فنٹر بن گئے تو پوری جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اترا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو حاسدین سے احتیاط کرنی چاہیے, دوسرا کوئی بھی چیز جب دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے, اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. میں نے خود سنا ہے بہت لوگوں سے قربانی کے جانوروں کو نظر لگی ہے, ایک دم اتنا خوبصورت بیل لے آئے ہٹا کٹا, لوگ بھی حیران, اڑے یہ تو گدھے کی بھی گدھا بھی نہیں کبھی خرید سکا تھا, کیا لے آیا وہ. اس کو جب اسٹائل سے چلایا نظر لگی اور دھڑام سے اسی وقت صحابی کو نظر لگ گئی تھی. اسی طرح سے بہت خوبصورت جسم تھا ان کا, وہ کپڑے اتار کے نہا رہے تھے, کسی نے جب ان کو دیکھا دھڑام سے اسی وقت
نیچے گر گئے. تو ہاں اگر کوئی بیچارہ اندر سے ایکس رے نکلا ہوا ہے اس کا, وہ کپڑے اتار کے نہائے تو دوسروں کی نظریں اتر جائیں گی. یہ جو لڑکے آتے ہیں نا میرے پاس, حضرت مجھے نظر, میں نے کہا آپ کو نظر لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ نظر کے خاتمے کے لیے آپ کی جو چانپیں, جو جب آپ قمیض اتارتے ہیں, کیونکہ گٹکے اور پان نے نظر کا کانسیپٹ ہی کیا کر دیا ہے, ختم. گٹکے والے کو نظر نہیں لگتی, اتنے گٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے صحتیں ہی نہیں ہے, تو نظر کے چانس ختم ہو گئے. تو جب بھی کسی کو دیکھیں, کوئی اچھی چیز ہو, خوبصورت چیز ہو, ایک دم کوئی پرکشش ہو, تو کیا کہنا ہے بھائی, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب جو اللہ نے چاہا, یعنی یہ تو اللہ نے چاہا ہے, تو اللہ نے ایسی, اللہ کا کمال ہے, اس کا کمال نہیں ہے. تو جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے.